زیارت امام حسین یا مشی امام حسین اس زمانے میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آج دنیا کہیں پر بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں دکھا سکتی جتنا بڑا اجتماع امام حسین کربلا میں بلاتے ہیں، کہ میں کہتا ہوں حج پہ خدا مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، کربلا میں حسین مومنوں کو جمع کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے مومن کا مومن کے ساتھ دل جڑ جاتا ہے کہ واقعاً یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کہ نہ رنگ، نہ نسل، نہ فرقہ، نہ لسانیت، وہاں سب کا رنگ ایک ہے اور وہ ہے رنگ حسین ابن علی۔ یہاں آپ کو تھوڑی جھلک نظر آتی ہے، مثلا کراچی میں مجلس ہو تو کراچی والے جمع، حیدرآباد میں مجلس ہو تو حیدرآباد والے جمع، انڈیا میں مجلس ہو تو انڈیا کے لوگ جمع، مطلب جس بھی علاقے میں پروگرام ہوگا اس شہر کے لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن کربلا وہ سرزمین ہے جو ہر شہر کو جمع کر دیتی ہے، ہاں؟ ہر ملک کا بندہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے شیعوں کی اجتماعیت کا نام کربلا ہے، کہ اختلافات کو مٹا کے سب ایک محبت کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کعبے کے گرد خدا مسلمانوں کے جسموں کو گھماتا ہے، کربلا مومنوں کے دلوں کو گھومنے کی جگہ ہے۔ وہاں قلب مومن طواف کرتا ہے امام حسین کی محبت کا، امام حسین کی الفت کا۔ دوسرا آپ محسوس کریں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو زیارت کربلا نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ گویا کربلا جانے کے بعد امام حسین آپ کو اپنے اصحاب کے شبیہ بناتے ہیں۔ جو صفات اصحاب امام حسین میں تھیں گویا وہ ایک جھلک آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تاکہ یہ محسوس کرو کہ اصحاب حسین کیا محسوس کرتے تھے۔ تکلیفوں کو خریدتے تھے حسین کی مسکراہٹ کے لیے۔ کہ میں نے کسی جگہ پہ کہا کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہے۔ اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے آپ کو جو بھی نظر آئے گا اس کی قیمت ہے۔ اب آپ گلاس کو دیکھ رہے ہیں، گلاس کی قیمت ہے، پلیٹ کو دیکھ رہے ہیں، پلیٹ کی قیمت ہے، ممبر کو دیکھ رہے ہیں، لکڑی کا، اس کی قیمت ہے، لاؤڈ کو دیکھ رہے ہیں، لاؤڈ کی قیمت ہے، ابا کو دیکھ رہے ہیں، ابا کی قیمت ہے۔ کوئی بھی چیز اس امام بارگاہ میں ایسی نہیں جس کی قیمت نہ ہو۔ پنکھا مولانا کتنے کا؟ اتنے کا۔ بلب کتنے کا؟ مولانا اتنے کا۔ ہر چیز کی قیمت ہے۔ تو کبھی کچھ سے پوچھا کریں، ہر وہ چیز جو جسم رکھتی ہے اس کی قیمت ہے، ہر وہ چیز جو مادی ہے، مٹیریل ہے، اس کی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ کیونکہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، کیونکہ نظر آتی ہیں ان کے خریدار ہیں، لہذا اس کی قیمت ہے۔ تو میں نے کہا کبھی سوچا کرو، کیمرہ پڑا ہے، پنکھا ہے، دیوار ہے، در ہے، کرسی ہے، کپڑا ہے، ہر چیز کی قیمت ہے، اور اسی درمیان تو بھی ہے۔ جب کیمرے کی قیمت ہے تو یہ بتا انسان کی قیمت کیا ہے؟ جب گلاس کی قیمت ہے تو میں بھی تو جسم رکھتا ہوں نا، میری قیمت کیا ہے؟ انسان کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا قیمت کا پتہ تب لگے جب خریدار کا پتہ لگے۔ خریدے گا کون؟ گلاس کا خریدار انسان، پلیٹ کا خریدار انسان، پنکھے کا خریدار انسان، کیمرے کا خریدار انسان، کپڑے کا خریدار انسان، کیونکہ یہ ساری چیزیں میری ڈیمانڈ کی ہیں، میں خریدار ہوں، قیمت بھی کون لگاتا ہے؟ میں لگاتا ہوں۔ انسان کا خریدار کون ہے؟ فرمایا اس بازار میں دو خریدار ملیں گے، یا خریدار حسین ہے یا خریدار یزید ہے۔ اور یہ سلسلہ ہر زمانے میں چلتا ہے۔ کبھی خریدار محمد تھے، کبھی خریدار ابو جہل تھے، کبھی خریدار علی ابن ابی طالب تھے، کبھی خریدار امیر شام تھا، کبھی خریدار حسین ابن علی ہیں، کبھی خریدار یزید ہے، کبھی خریدار خدا، کبھی خریدار شیطان۔
اب سوال یہ ہے کہ تو کتنے میں بکنا چاہتا ہے؟ کربلا وہ بازار ہے کہ جس میں دکھایا گیا کہ دیکھو کون کتنے میں نیلام ہوا، کون کتنے میں بکا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت کے دانے کے عوض خود کو بیچ دیا، کسی نے 400 درہم کے عوض حبیب ابن مظاہر کا سر کاٹا، اور فرمایا کوئی ایک تھا جس نے بس حسین کی مسکراہٹ کے لیے خود کو بیچ دیا۔ مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، جناب سعید، یہ بس چاہتے تھے کہ میرا مولا راضی ہو جائے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ماں راضی ہوتی ہے نا تو مسکراتی ہے، جب باپ راضی ہو نا تو مسکراتا ہے، جب امام راضی ہو تو مسکراتا ہے۔ کہ 17 تیر لگے جناب سعید کے بدن میں، جب سر مولا حسین کی گود میں آیا، اب بھی بدن سے روح نہیں نکل رہی، سعید اب بھی تڑپ رہا ہے۔ امام نے کہا سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ لفظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے کیونکہ خون بہ چکا ہے۔ بڑی مشکل سے 2 لفظ نکالے کہ مولا ارضیت، کیا سعید سے راضی ہو گئے؟ امام نے فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہو گئی۔ تو کسی نے قیمت بس یہ لگائی کہ میرا امام کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ کسی نے رے کی حکومت لگائی تو فرمایا ہر شے کی قیمت ہے۔ کربلا بلاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ شیعہ کی قیمت کیا ہے۔ یہ بس اتنا چاہتا ہے کہ میرا امام حسین مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ کربلا کا ایک میسج شیعوں کے لیے، دوسرا میسج باہر والوں کے لیے جو شیعت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ 21.5 ملین لوگ اس بار کربلا میں تشریف لائے۔ شیعوں کے لیے میسج کیا ہے کہ تفریق رنگ و نسل و لسانیت میں نہ پڑنا، تمہاری پہچان، تمہارا شعار محبت محمد اور آل محمد ہے۔ تمہیں ایک چیز جمع کرے اور وہ محبت محمد اور آل محمد ہے، اور فرمایا ایک چیز کے سامنے کھڑے ہو جانا اور وہ ہے دشمن محمد اور آل محمد۔ یہ نہ دیکھنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس لیے نہ بنانا کوئی مشہور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی جاہ والا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہاری دوستیاں کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں محبت کروں گا ہر اس بندے سے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، اور ہر اس بندے سے نفرت کروں گا جس کے دل میں دشمنی محمد اور آل محمد ہے۔ تو ایک طاقت کا مظاہرہ کیا کربلا میں کہ آؤ دیکھو شیعیان اہل بیت اپنے ایک شہید امام کے چہلم کو منانے کے لیے ملینز میں جمع ہو رہے ہیں۔ اب دشمن یہ سوچو اگر ان کا امام پردے غیب سے نکلے گا اور ظہور فرمائے گا اور آواز دے گا حل من ناصر ینصرنا، تو پھر دنیا تصور کر سکتی ہے شیعہ کس طرح اپنی امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جائیں گے۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جس میں اتنا جذبہ پایا جاتا ہے کہ میں نے کہا ہر مسلمان قرآن میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ کہ یہ کن کا راستہ ہے؟ کہ یہ نعمت والوں کا راستہ ہے جن پہ نہ خدا کبھی غضبناک ہوتا ہے نہ کبھی گمراہ رہے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ہوا صراط علی بن ابی طالب، یہ علی بن ابی طالب کا راستہ ہے۔ یا اللہ، ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے تو ایک تصور ذہن میں آیا۔ میں نے کہا یہ وہ راستہ ہے جو نعمت والوں کا راستہ ہے، مطلب یہ وہ راہ ہے جو اس پہ چلے گا، ان کے راستے پہ چلے گا تو اللہ کیا دے گا؟ نعمتیں دے گا۔ ایسا راستہ جس میں نعمت، چلنے والوں پہ نعمت، اور مقصد بھی کیا ہے؟ نعمت۔ تو میں نے کہا اگر ہم ایک چیلنج دے دنیا کو کہ دنیا والو ہمیں کوئی ایسا پاتھ، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی راہ دکھاؤ جس پہ نعمت ہی نعمت ہو۔ ہمیں آج کے زمانے میں کوئی راستہ دکھاؤ جس پہ نعمت ہی نعمت ہو۔ میں نے کہا چیلنج کریں، 4 کلومیٹر کا راستہ بھی نہیں دکھا سکتے 4 کلومیٹر کا بھی راستہ نہیں دکھا سکتے، لیکن شیعہ 80 کلومیٹر کا ایسا راستہ آج بھی دکھا سکتے ہیں۔ نجف سے لے کے کربلا تک چلے جائیں، ہر ایک میٹر پہ نعمت ہے، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت،
پاؤں دبانے والوں کی نعمت، موکبوں میں سلانے والوں کی نعمت. یعنی آپ سوچیں تو صحیح، 21 ملین لوگ. ہمارے مولانا کہہ رہے تھے کہ مولانا ایسے لگ رہا ہے فرشتے نازل ہوئے ہیں ان کی خدمت کے لیے. انسانوں کی بس کی بات نہیں. اور ایک بندہ نہیں ملتا جو کہے میں بھوکا ہوں، ایک بندہ نہیں ملتا جو کہے میں پیاسا ہوں. منتیں کر رہے ہیں آ کے کھانا کھاؤ. ایک کلپ کسی عراقی کا نکلا، کوئی نہیں کھا رہا تو اس نے جوان کو بغل گیر کر کے زبردستی اپنے موقف میں لے گیا کہ 2 لقمے تو کھا لو، ہم نے یہ کھانا کس کے لیے بنایا ہے؟ تمہارے لیے بنایا ہے. یورپ چلے جائیں، ویسٹ چلے جائیں، پوری دنیا میں، انڈیا میں چلے جائیں، کتنی درگاہیں ہوتی ہیں. بھائی ہمیں کوئی ایسا روٹ دکھاؤ کہ جہاں 21 ملین لوگ آتے ہوں اور ان کی خدمت کی جاتی ہو اور ہر قدم پہ کیا ہو؟ نعمت ہو. تو ہم مجلس پڑھ رہے تھے، کسی کا مولانا جنت کیا ہے؟ میں نے کہا جنت وہ ہے جو ارادہ کرو وہ سامنے آ جائے. تو کہا مولانا اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے کوئی پانی لے کے آ جاتا ہے، میٹھے کا دل کرتا ہے کوئی شربت لے کے آ جاتا ہے، گرمی میں لسی کا دل کرتا ہے تو کوئی عرب لسی لے کے آ جاتا ہے. کہ وہ کھانے جن کا سوچا بھی نہیں وہ ہمارے سامنے کیا ہو جاتے ہیں؟ حاضر ہو جاتے ہیں. تو آج یہ پریکٹیکلی خدا دنیا کو کیا کر رہا ہے؟ دکھا رہا ہے کہ نعمت والوں کی زیارت پہ جاتے ہو تو میں سفرے نعمت لگا دیتا ہوں. یہ وہ راستہ ہے حسین ابن علی کا راستہ. تمام اہل بیت کے لیے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. لیکن بطور خاص امام حسین کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ کشتی نجات ہے. اس پہ چڑھو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ نجات ملے گی. اس معاشرے کے تلاطم میں، گمراہیوں میں فرمایا ڈوب جائے گا ہر وہ بندہ اگر کشتی حسین میں سوار نہ ہوا. یہ ضمانت دی جا رہی ہے. جن کی نسلیں مجلسوں میں آئیں، جن کی نسلیں کربلا جائیں، جن کی نسلیں اربعین میں جائیں، یہ ضمانت دے رہے ہیں اگر کشتی حسین میں اور دامن حسین کو تھامے رکھو گے تو اللہ ضمانت دے رہا ہے کبھی تمہاری نسلیں گمراہ نہیں ہوں گی. اور دیکھ لیجئے گا جن کی نسلیں آل رسول سے دور ہیں، وہ چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، تعلیمات آل رسول سے دور ہیں، فرمایا ان کی جو ہدف ہے، ان کا جو انجام ہے وہ ڈوبنا ہے. لیکن جس طرح نوح کی کشتی میں جو چڑھا وہ نجات پا گیا، اسی طرح جو اس کشتی میں آتا ہے کوئی اور بن جاتا ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.